السلام علیکم میمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ جی تو ہمارا ناول چل رہا ہے جنت کے پتے، جس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد، اور آج اس کی قسط نمبر ہے 20۔ اسٹڈی روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن، تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں۔ اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دیں۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں عائشہ تم میرے ساتھ تعاون کرو گی، وہ اپنے ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو ان کا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم نے ماں بیٹے کو اب واپس ملانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عائشہ، تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں ہوں۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہی ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان تلے دانت دبائی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ اتنی خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈھانپ دیا تھا، مگر عبدالرحمن پھر بھی جان گیا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندگی سے مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، یہ شاید پریشان تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر جس کے ساتھ ہی عبدالرحمن کھڑا تھا اس کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ غور کیا کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھوں میں حیرت پنہاں تھی۔ کہاں؟ اپنے ملک واپس؟ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں۔ میرا نیکلس بھی نہیں خریدا، میں اسے فون کروں گی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اور اب تم اس سے کبھی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ وہ انہی سخت تنبیہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ اسے گھور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔
بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبد الرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہے گا، مگر اس کی مجبوری یہ ہے کہ وہ ادالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشی اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ رو گی نہ ہی شور ڈالو گی، نہ تم مجھے تنگ کرو گی۔ تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم، سنا تم نے؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ بس مردگی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی نہ ہی دوسری تفصیلات کو، وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جو وہاں نمایاں کر کے لکھے تھے، حنا کریم۔ عبد الرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے، حنا کریم یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب سے یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ انداز میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، ادالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کے سانس ہی روک دیے تھے۔ وہ ٹکر ٹکر عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اوہ کم آن بہارے، مجھے تمہاری بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی تھی، جیسی مرمرا کے پانی میں پتھر پھینکتے ہوئے، جیسے کسی کا دل ٹوٹتے ہوئے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پہ گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تبھی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے اسے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے، بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر سے بندھے گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی آئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے پھر اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر ٹکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی، عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کی گردن سے پھسلتے ہوئے فراک کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی، آنسو سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسے کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر نکل گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اس نے اپنے تئیں ان کی روانگی آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر عائشہ سنبھال لے گی۔ اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہو گیا تھا کہ جلد یا بد دیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گی۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا،
وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادی، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کے 3 ساتھی، فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے صبح سے تیاری میں لگی تھیں۔ وہ بہت خوش تھیں، اسے بھی اب تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت نہیں مل سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی چاہییں اور وہ ان سب کو ایک جیولری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی میں انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پہ تحفے میں دی تھی۔ وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جو اب جواب میں اس نے عبد الرحمن کو اپنی سالگرہ پہ کیا دیا تھا؟ اس نے اپنے جیولری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی۔ وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دے دی تھی، مگر اس بے رحم آدمی نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے آزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات پہ آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی۔ اتنے عرصے میں زارا کو تو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھیں تو وہ ترکی کی باتیں کرنے لگیں۔ زارا وہ تھی جس کو سبانجی سے آنے والی میل کی سب سے پہلی اطلاع حیا نے دی تھی۔ ناول کے سب سے پہلے ایپیسوڈ میں سب سے پہلے سین میں۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تھی تو وہ ترکی کی باتیں ہی کیے گئیں۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پہ وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض دفعہ دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہار گل تھیں، جن کو وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا سیل آف تھا، سو اس نے میل کر دی۔ ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھیں، اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی۔ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارا ٹیسٹ اچھا ہوا؟ اچھا ہے، ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بھری حلاوت۔ عائشہ، بہارے، حالے، موسم، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے نا۔ شور تائی اماں، میں ذرا ابایا لے آؤں۔ وہ حامی بھر کر اٹھنے لگی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے ابایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈ نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں گی۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی اٹھائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریر کے ابایا میں سیاہ اسٹول سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹ کر باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پہ اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل ابایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں ابایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھی، چونکہ اس کا ابایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سبز اسٹونز کے جو اتنے مدھم تھے کہ توجہ نہ گھیرتے، کوئی کام نہ تھا، سو انہیں قلق تھا۔ اور میں جب حج پہ گئی تھی کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے ابایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پہ تھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار ابایا لے رہی تھیں۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، ابایا کی بجائے اس کے کزنز کے برقع روسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعتاً جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی پرس سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کے نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔
اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے۔ فاطمہ مسکرا کر بولی، چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکار کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، وہ اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ بہت عرصے بعد وہ اپنے اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا 15 پھرا کر وہ دونوں شام ڈھلے واپس آئیں تو ابا اور تایا فرقان لون میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائے چلتی ہوئی آئی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا۔ اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر نقاب چہرے سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑا پائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگیں۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہوں نے کچھ خاص فرق نہیں پڑا تھا، البتہ تایا بہت خوش ہوئے تھے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کتنے دن تم برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا کی بات پہ وہ پھیکا سا مسکرا دی اور اندر چلی آئی۔ برقع ہی تھا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگ گئے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے۔ وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پہ رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ روشن اسکرین پہ ایک چوکٹھا سا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لباب یہ تھا کہ اس فائل پہ پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ درج کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پہ ایک خالی چوکٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے، کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دیکھ کر بالکل بھی غصہ نہیں چڑھا تھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے اسے اس کا پاس ورڈ بھی مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ میجر احمد نے کوئی پہیلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا، وہ پر امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا تھا، اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پہ چمکتے الفاظ دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر احمد؟ فون کان سے لگاتے ہی وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئیں؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اس سے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، اداس بھی ہیں اور پریشان بھی۔ اگر آپ وجہ نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی اتنی فکر؟ جی میں ٹھیک ہوں،
اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی، اور بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ دیکھا ہے جہان کو، اور وہ ان کی باتیں۔ اس نے ان ساری باتوں کو اثر نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں سے پاشا کا چہرہ سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے اسے آتے ہی دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کہہ رہا ہو کہ وہ بددل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی نا۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں۔ تب تک وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو پہ پاسورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے مس حیا، پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاسورڈ کیا ہے؟ وہ آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس دی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے، مجھے یقین ہے آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا ابھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے مزید آپ کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا، میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا تھا، چند ثانیے وہ کچھ نہیں کہہ پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو علم تو ہے پھر؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا۔ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوئی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھیں۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی، جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل تو اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ وہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کک ظفر بہت ہی کم ادھر آیا کرتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ روہیل نہیں ہے تو ان کے بیٹوں کو ادھر نہیں آنا، اور خود بہت کم سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے، سو وہ اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کیپسی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کیپسی پیلس کس بلا کا نام ہے۔ وہ بے چارگی سے نفی میں سر ہلائے گئی، مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بولتے چلے جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا تھا، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کے درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی اور وہ ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اس سے ٹاپ کیپسی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہوئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے۔ وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا، کہیں کچھ غلط نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئیں۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟
فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا، ملال بھرے سکتے میں۔ حیرت، شوق، دکھ، وہ ملی جلی کیفیات میں گھری کھڑی تھی۔ وہ لوگ ایک روز میں باڈی لے کر یہاں آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں، ابا تعصب سے کہتے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ انسان سے اس کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت سے آنسو گرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلیمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگواریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھیں، جہاں فرنیچر ہٹا کر چاندیاں بچھا دی گئی تھیں۔ درمیان میں کھجور کی گٹلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھیں، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لیے گٹلیاں پڑتے وہ لاشعوری طور پہ ایسی جگہ پہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا تھا، مگر باہر والوں کو اندر نظر نہیں آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد موجود تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور وہ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہی قصوروار تھا، وہی پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی تو وہ مضبوط تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہیں آنے دے گی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھیں، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پہ خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھیں، اونچا بین، بلند سسکیاں۔ وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور ہر فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھیں، سب سے آگے تھیں۔ پھپھو بہت نڈھال لگ رہی تھیں، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھیں۔ وہ سبھی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی اور دوپٹے کا پلو ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ دوپٹہ پیشانی سے کافی آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزنز سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے گی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگی۔ حیا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسیٹ تھا، بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ سخت شرمندہ ہوئی۔ کیا تھا اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پہ پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی اور پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھیں۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان ہی نہیں آیا تھا۔ جہان نہیں آیا چچی؟ فرخ پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی تھی کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فرخ بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ تو فاطمہ، وہ خود بھی ششدر رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ بندہ باپ کے جنازے پہ بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹلیاں بھی نہ پڑھ پائی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ کھڑا ہو کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غمزدہ سے تھے۔
گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز کل تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا تھا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے کہ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے سوال اور گڑے مردے اکھاڑے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھیں، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائیں اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری ہی غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور آپ کو بتا دے گا۔ ایک مبہم سی وضاحت دے کر اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا تم بغیر بتائے چلی گئی ہو۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہوں کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوئی ہوگی اکیلے سب کچھ مینیج کرنا۔ حیا نے ساری زندگی سب کچھ میں نے تنہا مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلا وطنی کاٹ رہے تھے، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی۔ اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے ہر مسئلے کا حل خود ہی نکال سکتی ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی، ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ ان کی آخری بات پہ بے اختیار وہ چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بدوقت اس نے بازو بڑھا کر بجھتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی۔ جہان؟ اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا، وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیک گراؤنڈ کی ساتھ ٹیک لگائے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن۔ تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی۔ اس نے سوچا۔ ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے۔ اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پہ ہوں اور مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری، منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پہ پہنچ کر اس نے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ میں آدھے آستین والی گرے ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ اس سے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا،
مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پہ رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا بوجھل پل اور تناؤ ابھی تک درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں؟ نہیں۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم مجھے پہلے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا، جلدی ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جیہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے داخلی دروازے پہ ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جیہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جیہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر کے سامنے بیٹھا رہا، انگلی سے وہ مٹی پہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جیہان نے بیگ بیڈ پہ رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی، چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پہ نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں۔ جیہان؟ مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا، شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو فاطمہ اور پھپھو چائے پی رہی تھیں۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ، نور بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بج چکے تھے اور ہم لوگ تبھی پہنچے تھے۔ تم سو رہی تھی، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا، جیہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگیں۔ جیہان؟ او، وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا۔ سبین سکندر کے چہرے پہ ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار کی سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا تھا مگر ادھر کوئی ناراضی نہیں۔ جی میں دیکھتی ہوں، وہ خود ہی اٹھائی۔ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یخ بستہ ہو چکا تھا۔ اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جیہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ تپائی پہ دھری چائے ٹھنڈی اور پرانی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھیں، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سپہر میں زارا آ گئی۔ موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ری پلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تفتیش، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ اس پہ ڈالتی
وہ پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو اتار دو زارا، میرا نہ دم گھٹ رہا ہے نہ ہی میں مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ۔ وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلیمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے نہیں سہ جاتی تھی۔ جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پہ کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں، میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بوکھلا گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پہ ملا تھا، میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر۔ جو اسے الجھن ہوتی تھی کہ وہ پنکی کیسے بنا، اب وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا۔ پتہ نہیں وہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب بہت مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پہ لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھپھو، اور سامنے کے صوفے پہ سنجیدہ سا بیٹھا جہان۔ وہی صبح والے کپڑے مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پہ پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پہ ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا مرکزی کرسی پہ تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے بالمقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہی کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں۔ ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھپھو آپ اب یہیں رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڑ آئی تھی۔ سبین پھپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ، فاطمہ نے ذرا دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہان کو دیکھنے لگے۔ وہی بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش، اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہی گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا۔ وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا، مگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان ہی لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کر سونے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پہ ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی روک نہیں پاتا۔ چھت پہ ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی۔ ابا کا شوق منڈیر وہاں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کے ساتھ ہی ایک کین کا جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر اس کے سر سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے بڑے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھے گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی، پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ دور سڑک پہ کوئی بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، جوگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا پہچاننے میں، جہان۔ وہ حیران ہوئی تھی، وہ کب اٹھا کب گھر سے نکلا معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ چند قدم دور وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پہ ہی دیکھ رہا تھا۔
اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ، پھولوں کی مارکیٹ اور وہ دکاندار، اسے سب یاد آیا تھا۔ جب جیہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑے دیکھ کر دل عجیب سا متضاد کیفیات کا شکار ہونے لگا۔ حیا، کیا تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ ذرا زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پہ پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہی ہو، ٹھیک۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شیور، اس نے شانے اچکا دیے۔ حالانکہ اسے اس پہ بہت غصہ تھا۔ وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی ہی کی تھی۔ اسے جیہان سے بہت گلے تھے، مگر پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پہ جائیں؟ کپڑے وغیرہ، جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم کوئی نہیں لگتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ۔ شاپ پہ اس کے ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پہ کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے آور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں بھی وہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرایا۔ تم نے وہ کارٹونز دیکھے ہیں، ٹینجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراہٹ دبائے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں تو؟ وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امڑ آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر کداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ میں آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا تھا۔ بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ دور ہی کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو نینجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڈ واپسی کا سارا راستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پہ چڑھی تھی۔ لائچی اور تلے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار وہ پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں وہ 2 دفعہ رہی تھی۔ ایک ڈی جے کی بار وہ اکٹھے پاکستان آئے تھے، تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا۔ دوسری جب اپنی منگنی کی رات وہ پھپھو کے گھر رک گئی تھی، اور تب جہان کو اپنی فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ ایک چھت تلے تھے، اور اسے احساس ہوا تھا کہ بہت بے ضرر، خاموش اور دھیما سا انسان تھا وہ۔ یہ اس کی ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا تو کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دیتا۔ نور بانو بیچاری ہک دک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جوگنگ پہ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جوگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دن فاطمہ کے کہنے پہ حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں اب پیچھے چلو، لیفٹ سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ سے مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیو کر رہی ہوں جہان۔ اب اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی۔ جہاں جانا ہے خود چلے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم میں بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا،
وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہ چلتا، اور وہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہوتی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا بالکل پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے، اسے الجھن ہوتی۔ وہ اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی، وہ گلہ کیوں نہیں کرتا، صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے۔ لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں آئی۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا۔ سکندر بھائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ جلدی مچائی ہوئی ہے، سائمہ تائی کہہ رہی تھی۔ شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ پرچ میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو کیا ہے؟ آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری شروع کریں۔ پھپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھیں۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تھینکس۔ تایا نے مسکرا کر اس سے کپ پکڑا تو وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا۔ وہ جو غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا، ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے۔ تو بھائی آپ ہاں کر دینا، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن، حیا نے سوچا، کیا پہنے گی؟ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ باریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کا لوک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائیں۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB فلیش اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لوکر بھی کھل گیا، مگر اس لوک کو کیسے کھولے؟ آخری لوک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل سے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، ڈبی تو میں نے دیکھی ہی نہیں۔ ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیش باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے سے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پیندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا رکھا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، اسٹوری سویپڈ۔ اسٹوری سویپڈ؟ اس نے اچنبھے سے دہرایا۔ یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی۔ اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی، مگر اس سطر کا مطلب کیا تھا کہ کہانی کو سویپ کرنے سے کیا مراد ہوگا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کو سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور وہ جواب میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے۔ یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کیا تھا۔ یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے قبل ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کا ہمارا ایپیسوڈ بھی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملے گی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔